نہیں بانٹے. یہ عمران خان ہے جس وقت آپ کے پاس ڈیموکریسی آئے گی, جس نے موروثی سیاست کو ختم کیا. میرے جیسا ورکر چیئرمین پی ٹی آئی کی حیثیت سے اس وقت کھڑا ہے. اس ایوان کا پرائیڈ آف پارلیمنٹ عمر خان صاحب ہے. پرائیڈ آف پارلیمنٹ عمر خان, جس کے پاس شاید زیادہ ووٹ تو نہیں آئے. He couldn't get most of the vote, but he was the candidate with most credibility, alhamdulillah. ہمارا شہر ملتان کو اسپیکر مقرر کیا. وہ فرزند ملکنڈ کو عمران خان صاحب نے ڈپٹی اسپیکر مقرر کیا. ان سے پوچھے کوئی عہدہ کسی کو اور دیں گے کیا؟ پیپلز پارٹی میں کوئی بھی اور بندہ نہیں ہے صدارت کے لیے کہ زرداری کو آپ دیتے ہیں. یور آنر, ڈیموکریسی ایسی نہیں ہے. ڈیموکریسی ایسی نہیں ہے کہ بکینڈ کے درخت لگائے اور آڑو کی پودے کا پھر آپ تصور رکھے کہ آڑو ملیں گے. یہ بکینڈ کے درخت ہے, عوام سے ان کے کوئی امید نہیں ہے کہ ان کو آڑو ملے گا. یور آنر, ہمیں احساس کرنا ہوگا یہ ذاتی مفادات میں آتے ہیں. کتنے فرائڈلی کہہ رہا ہے کہ سب سے کم عمر ان کے طرف ہے اور سب سے بوڑھے بھی ان کے طرف بیٹھے ہیں. جمہوریت میں پوٹینشیل ایبیلٹی ان ٹیلنٹ میٹر کرتا ہے, جو آپ کو اس طرف ملے گا. یہی ریزن ہے کہ ہم میں سے عمران خان کا کوئی بھائی بہن بانجا بتیجا اس وقت نہیں بیٹھا, لیکن ہمیں جان سے عزیز ہے اور ہمارے 100 ان کے 200 پہ باری ہے. یہی وہ ڈیموکریسی تھی مسٹر ڈپٹی اسپیکر. جو لوگ ہمارے ساتھ آزاد ہوئے وہ ہم سے آگے بڑھے, جو ہمارے بعد آزاد ہوئے وہ ہمیں پیچھے چھوڑ کے گئے. جب پاکستان کا نام لے لو دنیا کے لوسٹ کریڈیبلٹی میں آتا ہے. رول آف لا میں ہم صرف افغانستان اور میانمار سے آگے, باقی پوری دنیا سے پیچھے. ہم غربت میں 37% غربت سے نیچے, نیشنل پاورٹی لائن میں 21% نیچے. ہم کیسے آگے ترقی کریں گے؟ باقی گیس, پیٹرول, بجلی تو دور کی بات, آپ کو پانی میسر نہیں ہے. یہ ان لوگوں کی 4 دہائیوں کی کا ثمرہ ہے جو عوام کو دیا ہے. اس لیے عوام نے سمجھ کر کے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے. ایم کے ایم والے وہ ساتھ بیٹھے تھے. مجھے ہمیشہ سے 2 پارٹیاں ادروائز پسند ہوا کرتی تھی. ایک جماعت اسلامی جس میں پھر بھی جمہوریت ہے, دوسرا ایم کے ایم جس میں متوسط طبقے کے لوگ شامل ہوتے تھے. لیکن اس مرتبہ وہ بھی ٹکٹ لینے والوں کے لائن میں لگ گئے اور اپنے وصولی کی سودا بازی کی. ان کے 15 سیٹیں بیٹھ کر کے دکھاتا ہوں 1 2 3. 15 سیٹیں ہماری کراچی میں انہوں نے لی ہے, 2 سیٹ حیدرآباد میں لیے. یہی وہ 15 سیٹیں جو ان کو کہا کیا بہتر ہوتا اگر یہ عہدے کے پیچھے نہ جاتے, اصول پہ چڑھتے اور یہ چھوڑ جاتے, کیا فرق پڑتا؟ ان کے پاس اب یہ نہ ہوتا. جناب اسپیکر, اگر آگے چلنا ہے تو کچھ بیسک اصول پورے دنیا میں ہوتے ہیں. پہلا اصول یہ, آپ کے سامنے وہ سائفر کا ذکر کر رہا ہے. سائفر ایک حقیقت ہے. عمران خان صاحب نے جس وقت یہ اٹھایا ہے, وہ لوگ جو ملک کو سازش کرا کی حکومت ختم کرنے میں, ان کا ٹرائل ہونا چاہیے بجائے اس کی جس کی آپ نے حکومت ختم کیا اور اس کو ٹرائل پہ کروایا. جناب اسپیکر, کتنے غور سے کہتے ہیں کہ الیکشن فری, فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. آپ اس حکومت کا حصہ تھے ڈپٹی اسپیکر. جو ہی حکومت بنی, ان کی پی ڈی ایم آئی, سب سے پہلے الیکٹرانک ووٹنگ مشین انہوں نے ختم کروائی بیکاز دے نیو اٹ پبلک ریجیکٹڈ. یہ عہدے بانٹتے آپس میں. یہ ڈیموکریسی سے دور دور ان کا کوئی تعلق نہیں. ڈپٹی اسپیکر, اگر ہم نے آگے جانا ہے, بڑھنا ہے, تو اس کے منیمم کچھ اصول ہوتے ہیں. اور منیمم اصولوں میں یہ کہ ایک وقت میں بہت سطح کل مایوسی ضرور ہوئی ہے کہ یہ تو ہم مانتے بھی نہیں ہیں کہ یہ پرائم منسٹر ہے, لیکن پھر بھی اس آفس میں نکلتے ہوئے بھی
اس نے ہمارے وہ عورتیں بہنیں جو جیلوں میں ان کی ریلیز کا کوئی آرڈر نہیں کیا تھا. اس سے تو یوسف رضا گیلانی بہتر تھا جس نے پہلے دور میں یہ کہہ دیا تھا کہ جج اس کو میں آزاد کراؤں گا. یہ وہی والے لوگ ہیں جو اس طرف چلے گئے. ڈپٹی اسپیکر صاحب, ڈیموکریسی کے وہ اصول جس کو لوگ سنہری اصول کیا کہا کرتے تھے, یہ لوگ قربان کر چکے. یہ آ کر کے آپ کو درس دیتے ہیں کہ ہم ڈیموکریٹک ہے. یورانا, یہ ڈیموکریٹک نہیں ہے, یہ مفاد پرست ہے. اس میں کوئی شک نہیں. آپ نے نیب کے قانون میں ترمیم کی, آپ نے اپنے مفادات کی پالیسی کی, سب سے بڑی کابینہ اس نے بنوائی. انڈیا کا میں ایک مثال دیتا ہوں ڈپٹی اسپیکر. 1971 میں انڈیا کی آبادی تھی 54 کروڑ. آج انڈیا کی آبادی ہے 140 کروڑ. 71 میں انڈیا کی لوک سبھا کی یعنی نیشنل اسمبلی کی سیٹیں 528 تھی. آج بھی انڈیا میں لوک سبھا کی سیٹیں 528 ہیں. جو سیٹیں مختص تھی 54 کروڑ لوگوں کے لیے, انڈیا نے کہا ہم نے عہدے نہیں بانٹے, سیٹیں نہیں بانٹی, ہم نے اپنا پیسہ بچانا ہے, عوام کا پیسہ بچانا ہے. آج بھی 140 کروڑ اسی سیٹوں پہ بیٹھے. اگر عہدے نہیں بانٹنے اور اپنوں کو نہیں ماننا تو ڈیموکریسی آگے بڑھے گی. لیکن اگر مفادات کی ڈپٹی اسپیکر سیاست ہوگی تو ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. ہم نے آپ کے سامنے ایک پریویلیج موشن بھی لے کے آیا. کون سا لفظ ہے جو عمر صاحب کا آپ نے اسپنج کیا ہے, لیکن ہمیں نیشنل ٹی وی پہ آپ سپیس نہیں دے رہے. ہم آپ کو ریکویسٹ کر کر کے تک جاتے ہیں کہ ہمیں ٹائم دے بولنے کے لیے. اس پارلیمان میں ہمارا ایک جیسا رائٹ ہونا چاہیے. یہ اسٹیٹ تو ہمارا ہے اور ہم علیہ اعلان کہتے ہیں کہ جب پاکستان کی دفاع و سالمیت کا آئے گا ہم ہر کسی کے ساتھ اکٹھے کھڑے ہوں گے. پاکستان کی دفاع میں کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. جناب ڈپٹی اسپیکر, یہ تو آئین میں لکھا ہے کہ کوئی عدالت یہ فیصلہ دے سکتی ہے کہ کوئی صادق اور امین ہے یا نہیں ہے, لیکن آئین میں یہ کہیں بھی نہیں لکھا. پاکستان کی کسی عدالت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ کیا کہ کوئی محب وطن ہے یا نہیں ہے. ہم سب سے زیادہ محب وطن ہیں, ہمارا لیڈر سب سے زیادہ محب وطن ہے. اس لیے اگر آگے چلنا ہے, آج 4 دن ہو گئے, ہر مرتبہ ہماری بلیک آؤٹ کیا جاتا ہے. عمران خان صاحب کی آواز پہ پابندی ہے. بانی چیئرمین بہلو, وہ بولنا ہے تو بول دے, نام نہیں لے سکتے. کیوں؟ جو اس وقت دنیا کے سب سے پاپولر لیڈر ہے, اس کے مرہونی منت یہ ہم سارے بیٹھے ہیں. اگر آپ سرکار یہ کوئی کرتی ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کے لیے تو یہ ہو کہ ہم اس کو مین سٹریم میں لے کے آئے, لیکن ہمیں اس پارلیمنٹ میں ہوتے ہوئے بھی ہمیں یہ نہیں مانا جاتا کہ ہم اور یہ ایک جیسے ایک قسم کا رائٹ ہے, تو یہ چلنا مشکل ہو جائے گا. ڈپٹی اسپیکر صاحب, آپ سے التجا ہے کہ اس مرتبہ جو ہمارے پریویلیج موشن آپ کے پاس آئے ہیں ہمیں ایکول ٹائم دے. ہم نے پہلے دن کمٹمنٹ کی ہے کہ ہماری اپوزیشن ڈسٹرکٹیو اپوزیشن نہیں ہوگی, کنسٹرکٹیو اپوزیشن ہوگی. ہم حکومت کو اکاؤنٹیبل کریں گے فار سیکشن 2 کہ ہم نہیں مانتے کہ یہ حکومت کے حقدار ہے. لیکن سب سے پہلے یہ کہ ہم اور ان کے جو ٹائم ملنا ہے وہ ایک جیسا, اور ہمیں آپ کو درخواست نہ کرنی پڑے. جان کریں گے تو کائنڈلی تھوڑا شارٹ بولیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ بول سکیں. ہماری خواہش ہے کہ ہر کوئی اپنے حلقے کی